السلام علیکم بچوں، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آج ایک اور مزیدار کہانی، اور اس کہانی کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ اس کہانی کا نام ہے کچھوے کی اڑان۔ تو چلیے پھر کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک جنگل میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا جہاں ایک کچھوا رہتا تھا۔ وہ سارا دن تالاب کے پانی میں تیرتا اور مستی کرتا رہتا۔ اسی تالاب میں 2 بگلے بھی رہتے تھے جو اپنی لمبی چونچ سے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ کچھوے اور بگلوں میں دوستی ہو گئی۔ وہ روزانہ ملتے اور ڈھیر ساری باتیں بھی کیا کرتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بارشیں کم ہوئیں اور تالاب کا پانی کم ہونے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تالاب بالکل سوکھ گیا۔ بگلوں نے یہ دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اب یہاں رہنا دشوار ہے، لہٰذا زندہ رہنے کے لیے کوئی نیا تالاب ڈھونڈنا چاہیے۔ کچھوا ان کی رفاقت کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ ان کی جدائی کا سن کر رونے لگا۔ بگلوں نے اسے تسلی دی کہ وہ کبھی کبھار آ کر اس سے مل لیا کریں گے، مگر کچھوا بضد ہوا کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ بگلوں نے کہا، ایسا ممکن نہیں کیونکہ تم اڑنا نہیں جانتے۔ کچھوے نے کہا، کوئی نہ کوئی ترکیب لڑاؤ اور مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ بگلوں نے کچھ سوچ کر کہا، اگر تم واقعی ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو تمہیں ہماری ایک شرط ماننا ہوگی۔ کچھوا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور جلدی سے بولا کہ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ بگلوں نے کہا کہ تم اچھی طرح سوچ لو، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر تالاب تک نہیں پہنچ سکتے اگر تم سفر میں اپنا منہ سختی سے بند رکھو گے، اور اگر تم اپنا منہ کھولا تو پھر تم ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤ گے۔ کچھوے نے وعدہ کیا اور وہ سفر کے دوران اپنا منہ بند رکھے گا اور ایک لفظ بھی نہیں بولے گا۔ بگلوں نے ایک مضبوط شاخ لی اور اسے اپنی چونچ میں دبا لیا اور کچھوے کو کہا کہ وہ اسے درمیان میں سے اپنے منہ میں دبا لے۔ کچھوے نے ایسا ہی کیا۔ بگلے کچھوے کو ساتھ لے کر ہوا میں اڑنے لگے۔ کچھوے کو اڑنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے احساسات بیان کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، مگر اسے اپنا وعدہ یاد آ گیا کہ اسے منہ بالکل بھی نہیں کھولنا ہے، اور وہ تینوں ہوا میں اڑتے ہوئے نئے تالاب کی تلاش میں کئی میل سفر کرتے رہے۔ جب وہ ایک گاؤں کے قریب پہنچے تو وہاں بچوں نے اس عجیب منظر کو دیکھ کر خوب ٹھٹھا کیا۔ وہ لٹکتے ہوئے کچھوے پر بھپتیاں کس رہے تھے اور چیخو پکار بلند کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر کچھوے کو بہت غصہ آیا۔ بگلوں نے اس کی نیت بھانپ لی اور کہا، خبردار جو اپنا منہ کھولا، اگر منہ کھولا تو نیچے گر جاؤ گے۔ کچھوا کچھ لمحے خاموش رہا، مگر جب اس سے نہ رہا گیا تو اس نے دیہاتی بچوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس کا منہ کھلنا تھا کہ وہ شاخ سے الگ ہوا اور ہوا میں لڑکنیاں کھاتا ہوا زور سے زمین پر ٹکرا گیا اور اس کے پر اکشے اڑ گئے۔ بگلوں نے یہ دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور اپنی منزل کی تلاش میں نکل گئے۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے، ترقی کی راہ میں لوگ روڑے اٹکاتے ہیں، انہیں نظر انداز کر کے ہمیشہ آگے نکل جانا چاہیے، اور جو لوگ ان رکاوٹوں میں الجھ جاتے ہیں وہ اپنی منزل کھو بیٹھتے ہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو بچوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔